علی دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر علی جان علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایران کے مقدس شہر قم کی طرف، جو شیعہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دینی مراکز میں شمار ہوتا ہے. یہاں ایک ایسی مسجد واقع ہے جس کا نام سنتے ہی عقیدت و محبت سے دل بھر آتا ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مسجد جمکران کی، جسے براہ راست امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب کیا جاتا ہے. خواب اور بنیاد کی کہانی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ سن 393 ہجری یعنی آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے. ایک نیک شخص حسن بن مسلح جمکرانی کو ایک رات خواب میں امام مہدی کی زیارت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا، آئے حسن بن مسلح، یہ زمین ہماری ہے اور مقدس ہے. یہاں ایک مسجد تعمیر کرو اور لوگوں کو دعوت دو کہ وہ یہاں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور خاص نمازیں ادا کریں. جب حسن بن مسلح صبح اٹھے تو دل میں ایک سوال تھا کہ یہ خواب حقیقت ہے یا محض ایک خیال. لیکن حیرت انگیز طور پر اسی رات کئی اور نیک افراد نے بھی یہی خواب دیکھا. یہ ایک بڑی نشانی تھی کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ امام زمانہ کی طرف سے ایک حقیقی ہدایت تھی. اسی بنیاد پر اس مقام پر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور یہ جگہ مسجد جمکران کہلائی. تعمیر اور توسیع ابتدائی مسجد چھوٹی اور سادہ سی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب زائرین کی تعداد بڑھنے لگی تو مختلف ادوار میں اس کی توسیع کی گئی. صفوی دور میں مسجد کی مرمت اور تزئین و آرائش کی گئی. قاجاری دور میں بھی اس کی اہمیت بڑھتی گئی، اور انقلاب اسلامی 1969 کے بعد تو مسجد جمکران کو اتنی وسعت دی گئی کہ آج یہ لاکھوں زائرین کو ایک ساتھ سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب اس کے عظیم صحن، بلند مینار، دلکش گنبد اور روح پرور فضا دیکھنے والوں کے دل کو چھو لیتی ہے. زیارت اور اعمال. ناظرین کرام، مسجد جمکران کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر منگل کی رات یہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں مومنین جمع ہوتے ہیں. لوگ دور دور سے آ کر یہاں نماز امام زمانہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں اور اپنے دل کی حاجات بیان کرتے ہیں. یہاں ایک مقدس کنواں بھی موجود ہے جہاں عقیدت مند اپنی دعاؤں اور خواہشوں کو کاغذ پر لکھ کر ڈالتے ہیں. ان کا ایمان ہے کہ یہ خطوط امام مہدی تک پہنچتے ہیں. آج مسجد جمکران صرف ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی مرکز ہے. یہاں آنے والے زائرین اپنے دل کو سکون اور ایمان کو تازگی محسوس کرتے ہیں. یہاں کی راتیں روشنیوں اور عبادت کی برکتوں سے جگمگاتی ہیں. ناظرین، یہ ہے مسجد جمکران کی کہانی، وہ مقام جو امام مہدی کی یاد اور عقیدت کی علامت ہے. ایک ایسی جگہ جہاں ہر لمحہ ایمان، دعا اور امید کی روشنی دلوں کو منور کرتی ہے. سر جو 6 ماہ کے بے شیر بنے پہ اٹھا تو کہنے سے یہ اصغر کی صدایں آنے لگی، صدایں آنے لگی. بدن سے روکنے تک میرا سر آ گیا، آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا آ گیا. آوازدار و غربت جناب رباب کا غصہ دینا. ابھی چند لمحوں بعد باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. عزادارو، کربلا سے شام تک نوک نیزہ پہ ایک 6 ماہ کا لاشا ہے. اپنی غریب ماں کو پکار کے جو بین کر رہا ہے وہ بین سنو. تیرا اصغر بھی اکبر کے، تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا. بدن سے نوک نیزہ تک. بڑی حسرت تھی جناب ام رباب کی کہ اپنے اصغر کو علی اکبر کی طرح جوان ہوتا دیکھتی. آؤ شہزادی کی غربت کے پشاداروں بیوی کو غصہ دینا. کیا کہا شہزادہ علی اصغر نے نوک نیزہ سے؟ تیرا اصغر
کے تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ اجرکم اللہ اجرکم الحسین سنا کی نوک سے پہلا بین سننا علی اصغر کا اماں گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں اچانک قبر میں نے لایا اچانک قبر میں نے لا اتر کر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں یا حسین غریب اے شہزادی آپ کی غربت کا قصہ ہے رونے والوں کسی ماں کی اولاد مر جائے وہ ماں بیٹے کی نشانیوں پہ زندگی گزار دیتی ہے اور سنو غربت جناب ام رباب کی اماں بتائیں آپ نے یہ رات جو پہلو میں باندھی ہے بتائیں آپ نے یہ رات جو پہلو میں باندھی ہے میرا جھولا بھی کیا شولو میرا جھولا بھی کیا شولو کی زد پر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک تیرا اصغر بھی اکبر کے تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے بتائیں آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے میرا جھولا بھی کیا شولو میرا جھولا بھی کیا شولو کی زد پر آ گیا اماں بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں سنو ایک اور بین علی اصغر کا اماں کچھ تیروں سے نہ پر اور کچھ بابا کے چہرے پر کچھ تیروں سے نہ پر اور کچھ بابا کے چہرے پر بدن میں خون جتنا تھا بدن میں خون جتنا تھا وہ باہر آ گیا اماں اماں بھلا تم نے